بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد مرحبا، قسط نمبر 24۔ جلیل القدر صحابی، مفسر قرآن کریم، خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور سرخیل اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یعنی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعن جمیع صحابت اجمعین کا ارشاد ہے: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، یعنی حضرت نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا ہے دو اہم اور بنیادی مقاصد کے لیے۔ نمبر 1، اس کے دینے سے روزوں پر گناہوں اور لایعنی امور کی دھول اور ان کا میل صاف ہو جاتا ہے۔ اس طرح روزے پاک اور صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ غرباء اور فقراء کے لیے یہ ایک وقتی ضرورت کا تکفل ہے، یعنی ان حضرات کی ایک وقتی ضرورت پوری ہوتی ہے کھانے پینے کے حوالے سے۔ اگر ان دو مقاصد کو ہم پیش نظر رکھیں تو ہم میں سے ہر ایک کو صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے شریعت کی نظر میں اس پر صدقہ فطر لازم نہ ہو، کیونکہ اولاً یہ بہت ہی کم رقم بنتی ہے جس کا دینا ہر غریب انسان کے لیے بھی آسان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 30 روزے اللہ کی بارگاہ بے نیاز میں قبول ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی ہے کہ کھانے پینے کی ضرورتوں سے لاچار اور مجبور لوگوں کی اشکشوئی، یعنی ان کی وقتی ضرورت فرسٹ ایڈ ہوتی ہے کہ بھوکے آدمی کو جب ایک خشک روٹی بھی ملے تو یہ اس کے لیے کسی عید سے کم نہیں ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا حضرت امام شافعی محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی صدقہ فطر کو لازم قرار دیا ہے، جس پر ایک رات اور دن کے علاوہ ضرورت سے زائد مال ہو۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ سے 25ویں قسط میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔